السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کوئی ارادہ کیا لیکن ٹوٹ گیا، میں نے کوئی تمنا کی لیکن پوری نہ ہوئی، میں نے آگے بڑھنے کی خوب کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، میں تھک سا گیا، میری ہمت ٹوٹنے لگی، نہ چاہتے ہوئے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کشمکش سے نکلنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی خاص اشارے مل جائے تو سنو، میں نے اپنے مہربان رب کو جانا، اپنے کیے ہوئے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، اپنی نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس حقیقت کا مطلب یہ ہے، ہر چیزوں کی پہچان ان کی جد سے ہوتی ہے۔ جان رکھو، ہماری کوشش، ہمارا ارادہ، ہماری ہمت، ہمارے بھرم ہوتے ہیں، لیکن اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم پر حکومت رکھتا ہے، ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے، ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جو ہماری زندگی میں آنے والے کل کو بھی نظر میں رکھتا ہے، اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ میرا رب اللہ ہی ہے۔ جان لو، ہم انسان اپنی سوچ اور اپنے مطلب اور اپنی خواہشوں کے مطابق حالات کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں ہر انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ وہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ تمہاری نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی سپر پاور طاقت ہے جو تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں ہر موڑ پہ ناکام کر رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کا صحیح مطلب وہی سمجھتے ہیں جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خاص نشانی اور اشارے جن کے وجود میں آتے ہی تمہارے رکے ہوئے کام غیر محسوس طریقے سے اپنے انجام خیر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جو لوگ اپنی خطاؤں پر سچے دل سے نادم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کی روشن راہ پر چل پڑتے ہیں، ان کے لیے شہنشاہ کائنات نے مدد کے وعدے کیے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ یقین کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یاد رکھو، جتنی آپ اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں اور پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ہونے کا احساس ہی آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو باہر کی حالات، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو چھین نہیں سکتی، اور یہ دولت نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو بے جان چیزوں سے زندے کو نکال دیتا ہے، جو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رحیم ان مشکلات حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ یقیناً نکال دے گا۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ دوسری نشانی اور خاص اشارہ تو سنو، جب تمہارے دل میں
اپنے رب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہو اور آپ کے رب کی یاد سے دل محبت سے بھر جاتا ہو۔ کیسے مشکل حالات سے ہی لیکن تمہارے رب کی محبت میں دل کہتا ہے وہی تو ہے جو سب کچھ جاننے والا، دل کے حال سننے والا اور اپنے غیبی نظام سے ہر بگڑے حالات کو سنوارنے والا ان قریب میری مدد بھی کر ہی دے گا۔ تو یقین جانے تمہارا مہربان رب تمہارے لیے بھی ایسا کوئی نظام چلا دے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چلایا تھا۔ یاد رکھو سچا سکون اور محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکری اور آرام دہ نیند صرف اللہ کی محبت کے بعد ہی آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی، نہ ضرورتوں کے مکمل ہونے کی، نہ دنیا سے ڈر لگتا اور نہ رات کے اندھیرے سے، اور نہ خاموشیاں تنگ کرتی ہے اور درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اللہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، تب اس کے پاس جو ہوتا ہے اس پر شکر آنے لگتا ہے، اور جو پاس نہیں ہوتا ان پر صبر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا میں صرف اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ کی محبت بھی مانگو۔ ان کو صرف کسی وجہ سے تحت ہی نہیں بلکہ اسے ہر وقت ان کی محبت سے یاد کرو، اور اسے راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈو بلکہ خدا کی دوستی مانگو، کیونکہ جب تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانیاں اور دکھوں کی کیا فکر۔ جو رب کا ہوا سو سب کچھ اس کا ہوا، پھر تمہارا رب خود کہے گا بندے جو میں نے چاہا تو نے کر دیا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ بس آن کی آن ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا، اور ان قریب زندگی کا ایک نیا پہلو وجود میں آئے گا جو تمہاری سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ سب بند راہیں کھل جائے گی، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیاتاً طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا انتظار کرے، کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام ان کے وقت مقررہ پر وجود میں آتے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو، ہم آپ سبھی بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ سے خوش ہو کر آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما کر سب کی پریشانیوں رکاوٹوں کو دور فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات ضرور لکھ دیا کریں۔